السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے دعا کے آداب کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہے تو کبھی کبھی کچھ چیزیں میں عرض کیا کروں گا۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی اس موضوع کے اوپر کچھ باتیں بتا دیں۔ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا کے بارے میں بڑے بڑے تفصیلات ہیں، بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں مختصر ان کو عرض کروں گا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دعا مانگنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کے اوپر، وہ کیسا رب ہے۔ ورنہ نارملی ہم اپنے اماں سے ابا سے کوئی چیز مانگیں، کوئی امپلائی اپنے انٹرپرینیور سے یا باس سے ایک دفعہ ریکویسٹ کرے گا، دو دفعہ کرے گا، پھر وہ کہے گا یار کیا بات ہے بھائی، کہے جا رہے ہو، بس کرو، اس انف۔ لیکن کہتے ہیں اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں فرماتے جب انسان نہیں مانگتا۔ تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دعا کو باقاعدہ مانگنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں بٹھایا کہ بیٹھو اور اللہ سے مانگو۔ اب بھی جب اللہ سے مانگنا ہے تو اب اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور اس کے پروٹوکولز بھی ہیں۔ اب جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک سے جب دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے آپ بیٹھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کریں، اللہ پاک کی جلال، اللہ پاک کی صفات، اللہ پاک کی شان بیان کریں، یعنی اللہ پاک کی حمد و ثنا۔ اس کے لیے آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی میں بھی ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اللہ نے بے شمار جگہوں پہ خود اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ آیت الکرسی کو لے لیجئے، سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کو لے لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بھی ظاہری بات ہے اللہ کی تعریف ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے علاوہ سورہ حشر کے آخر کی آیت ہیں جس کے اندر اللہ پاک کے بے شمار نام اللہ نے ذکر کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے علاوہ سورہ حدید 27ویں پارے میں آتی ہے، اس کے اختتام پہ اس میں اللہ پاک نے اس کی ابتدا کی 6 آیات، وہ میرا معمول ہے، اس میں اللہ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نام ہیں، اللہ کریم ہے، جلیل ہیں، اللہ پاک شفیق ہیں، اللہ پاک غنی ہیں، اللہ پاک جبار ہیں، قہار ہیں، ستار ہیں، اس طرح سے اللہ کو بیان کریں۔ اللہ پاک آپ نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، اللہ پاک آپ نے ہر خشکی اور بر کے مخلوق کو آپ جانتے ہیں، جو ہوا اس کو جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو جانتے ہیں، جو ہوگا اس کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک آپ عالم الغیب ہیں، اللہ پاک آپ نے ہمیں جسم بنایا، اعضاء بنائے، یعنی اس طرح سے کر کے آپ اللہ پاک کی تعریف کریں، اپنی زبان میں کریں۔ ضروری نہیں کہ یار پہلے کوئی یاد کرو، کوئی خاص پروٹوکول، اگر خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو ایسا بھی کر لیں، تو خوب اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اور جب یہ بڑائی بیان کریں تو خوب ڈوب کے، ایسے نہیں کہ زبان کدھر ہو بندہ کدھر ہو، نہیں، پورے شوق سے اور ذوق سے اللہ کی تعریف بیان کریں، دل کھول کے اپنی زبان میں، جو بھی زبان ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے جو انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خوب کثرت سے درود پڑھیں۔ اب درود پاک میں چھوٹے چھوٹے درود بھی ہیں، بڑے بھی درود ہیں، احادیث مبارکہ سے بے شمار درود کے صیغے آئے ہیں، دلائل الخیرات بھی ہے، اسی طرح سے بہت سارے مجموعے ہیں مستند، اور سب سے کریم درود صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے وہ درود ابراہیمی ہے۔ بہرحال آپ اس کو 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ اور جو درود ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا شروع کریں، یعنی یہ 3 سٹیپ ہو گئے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی تکریم، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تقدیس وہ بیان کی جائے، اس کے بعد خوب کثرت سے درود شریف، اور اس کے بعد دعا۔ اب میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں اور عزیزوں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، 4 لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ میں نے بھی سیکھے اپنی 30 سالہ زندگی میں۔ خوبصورت ترین بات ہے،
فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو 4 لفظ بول دیا کرو: اے اللہ پاک، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ۔ اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگے، ڈیفنس میں گھر مانگیں، امریکہ میں کاروبار مانگیں، جو دنیاوی حاجات ہیں وہ مانگیں، پیسہ مانگیں، دولت مانگیں، بچے بچیاں، شادیاں، جو آتا ہے مانگیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ، اے اللہ پاک عافیت ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، سہولت کے ساتھ، اے اللہ پاک سہولت ہو جائے، اے اللہ پاک قبولیت آپ کو قبول ہو، رضا آپ کی رضا ہو۔ اچھا، اب دعا کے بارے میں ایک چیز اور سن لیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے ایک مسلمان، تو اس کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک بعین ہی اس کو فوراً قبول فرما لیں۔ نمبر 2، اللہ پاک اس کو مؤخر فرما دیں یا اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما دیں جو اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی دعا دنیا میں کسی صورت میں قبول نہ ہو۔ تو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے آیا کہ قیامت میں جب انسان کو جزا سزا ہو جائے گی، سارا کچھ یعنی کلیئر ہو جائے گا، حساب ہو جائے گا، سارا اس کو جزا مل جائے گی، تو پھر فرمایا جائے گا کہ بھی یہ بھی تمہارا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ یا اللہ پاک سب کچھ تو مل گیا، یہ کیا، یہ کون سا اجر ہے؟ فرمایا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے زندگی میں کی اور وہ قبول نہ ہوئی کسی مصلحت سے۔ تو کہتے وہ جنتی کہے گا ہائے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا کچھ مجھے مل رہا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ ایک مومن کے منہ سے جو دعا نکل گئی اس کو ریوارڈ ملنا ہے either here اور here after۔ سو دعا کو بیٹھ کے مانگیں، 1-2 منٹ نہیں، کم از کم 10 منٹ، پھر زیادہ کریں 20 منٹ 30 منٹ۔ جب آپ مانگنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یعنی دعا مانگتے جائیں گے اور وقت گزرے گا۔ ویڈیو میری ذرا لمبی ہو گئی لیکن باتیں اہم تھی۔ اللہ پاک اس پہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔